اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بر محمد وعلى خداوند عالم کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہماری زندگی میں پھر ایک بار ماہ رمضان آیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک جن کے روزے ہر مسلمان پہ واجب کیے گئے ہیں، اس کے لیے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتبہ بھی وجبہ کے معنی میں ہے کہ تمہارے لیے روزے واجب کر دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کے واجب ہونے کی وجہ بھی بتا دی، علت بھی بتا دی کہ روزہ اس لیے واجب ہے کہ تم روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ۔ روزے کا وجوب انسان کو متقی بنانے کے لیے ہے کہ انسان میں ایک تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے کہ جس سے انسان حرام سے بچے اور واجبات کو ادا کرے۔ یہ عظیم مہینہ ہے اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں سارے مہینوں سے افضل ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور سارے طالب علم انشاءاللہ اس خطبے کو پڑھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ آج چونکہ پہلی محفل ہے، موضوع تو ہمارا ہے اعتقادات، عقائد امامیہ، تو چونکہ ماہ رمضان ہے اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اس کے چند جملے جو ہیں وہ روزانہ انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری جو جمعہ تھا اس میں آپ نے جو ارشادات فرمائے ماہ رمضان کی عظمت کے بارے میں، ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں، فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اللہ کا مہینہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ دیکھیے سارے مہینے اللہ کے ہیں، پروردگار نے بنائے ہیں، مہینے بھی اللہ نے بنائے، سال بھی اللہ نے بنائے، دن بھی اللہ نے بنائے، راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ لیکن کتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کو جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ حالانکہ ساری زمین اللہ کی ہے، سارے مکان اللہ کے ہیں، مگر اس میں خانہ کعبہ کو اپنی طرف نسبت دی کہ یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر۔
یعنی پورے سال میں اتنی برکتیں نہیں ہیں، اتنی رحمتیں نہیں ہیں، اتنی مغفرتیں نہیں ہیں جتنی برکتیں اللہ کے اس مہینے میں ہیں۔ برکت کا مفہوم یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ بہت سادہ الفاظ میں اور مختصر طریقے سے یہ ساری گفتگو چلے تاکہ آپ کے اذہان میں بیٹھ جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے، عام طور پر ہم برکت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز ہو اور اس میں سب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ برکت کا ایک مفہوم ہمارے پاس یہ ہے کہ مثلا تھوڑے سے پیسے ہوں، کئی کام ہمارے ہو جائیں، کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر فرض کریں آپ 100 روپے لے کے جائیں اور 2-4 چیزیں لے آئیں، یا جو تھوڑی بہت تنخواہ ہے کسی کا اس میں پورا مہینہ گزر جائے، تو وہ یہی کہے گا کہ بڑی برکت تھی ان پیسوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ مہینہ برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں وہ مادی چیزیں مراد نہیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں مراد لیتے ہیں، یہاں معنوی اور روحانی چیزیں مراد ہیں۔ اس سے بڑی اور برکت کیا ہوگی کہ آپ پورے سال میں ایک قرآن پاک جو ختم کریں، جس کا وہ ثواب پورے ختم قرآن کرنے کا باقی سال میں ملے، اس ماہ مبارک میں اگر ایک آیت پڑھیں تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا۔ کتنی زیادہ برکت ہے اس میں۔ کہاں پورا ایک قرآن ختم کریں سارا سال میں، اور اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں۔ آگے اسی خطبے میں سرکار کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ یعنی اس سے بڑی اور برکت ہو نہیں سکتی کہ ایک آیت پڑھیں چلتے پھرتے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، آپ نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت کے عنوان سے پڑھا تو پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب اس مہینے میں مل جاتا ہے، کہ باقی دنوں میں ایک آیت کا ایک ہی آیت کا ثواب ملنا تھا، اور ختم قرآن کا ثواب۔ اور پھر آگے اس میں آئے گا کہ جتنی نیت صادقانہ ہوتی چلی جائے گی اور مخلصانہ ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی طے نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھنے پر ایک ہی قرآن کے ختم کرنے کا انسان کو ثواب ملے، جتنا اس کی نیت میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مزید بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک کھجور صدقہ دیں، ایک کھجور سے کسی کو افطار کرائیں، اور بنی اسماعیل کے ایک انسان کی جان بچانے کا ثواب انسان کو مل جائے۔ اس سے زیادہ اور برکت نہیں ہو سکتی۔ اور رحمت کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ویسے ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو یہ زمین و آسمان، یہ کائنات رہنے والوں سمیت ایک لمحہ بھی باقی نہ رہے۔ ہر لمحہ ہی خدا کی رحمتیں ہیں، مگر اس مہینے میں خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خصوصی مغفرتیں پروردگار عالم انسان کے لیے قرار دیتا ہے، اور ہر رات آواز آتی ہے، کون ہے جو اس مہینے میں مجھ سے رحمت طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ تمہاری طرف آیا ہے اللہ کا جو اس کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن سارے سال کے دنوں سے افضل ہے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس ماہ مبارک کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ شب قدر اسی رات میں ہے، یعنی اسی مہینے میں ہے، قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہے، مغفرت خداوند عالم کی طرف سے اسی مہینے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وساعاتہ افضل الساعات، اس مہینے کے جو لمحات ہیں وہ سارے سال کے لمحات سے افضل ہیں۔ تو اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے
کہ ہم یہ سمجھیں کہ جیسے باقی سال گزر جاتا ہے، جیسے باقی مہینے گزر جاتے ہیں، باقی دن اور راتیں گزر جاتی ہیں، یہ بھی گزر جائیں گی۔ اس کے ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، مغفرتوں کا ہے۔ راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، ایام سب ایام سے افضل ہیں، ساعتیں سارا سال کی ساعتوں سے افضل ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہا ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہمانی کی ہے، ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اور پروردگار دعوت دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دعوت کا لفظ آتا ہے اور بلانے والا بھی کوئی بڑا ہو تو ذہن میں آئے گا بڑے اچھے اچھے کھانے پکے ہوں گے، عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا مشروبات ہوں گے، بڑی ڈشیں تیار ہوں گی، اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ مگر جب اللہ کی مہمانی کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، ہیں جی، اور بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ دعوت سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی دعوت بھی اور ضیافت بھی۔ دعوت کا معنی ہے کسی کو بلانا، اور ضیافت کا مطلب یہ ہے کہ میزبانی کرنا، مہمان کی میزبانی کرنا۔ جب مہمان کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے اپنی بساط کے مطابق انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کس کی بساط ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کے بس میں ہے کہ وہ انسان کو کیا کچھ نہیں دیتا۔ ویسے بھی ہم سارا سال اللہ ہی کے مہمان ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو سارا سال ہم کس کا کھاتے ہیں؟ رزق پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، جو کچھ پینے کو مل رہا ہے، یہ خدا بند عالم کے الطاف ہیں، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اسی کا رزق ہے۔ ہم ہر آن اسی کے دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی دعوت کا اہتمام ہے۔ اس باقی سال میں وہ بلاتا نہیں ہے، وہ اس کا لطف و کرم ہے، اس کی رزاقیت ہے، وہ ہمیں بن بلائے دے رہا ہوتا ہے۔ مگر اس مہینے میں خاص طور پر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں بلایا گیا ہے، یعنی خصوصی طور پر ایک دسترخوان بچھایا ہے پروردگار نے مہمانی کا، اور اس پر اس نے اپنے مومن بندوں کو، مسلم بندوں کو، ماننے والوں کو، البتہ پیغام تو سب کے لیے، دعوت کا اعلان تو ساری انسانیت کے لیے، ضیافت اللہ، آؤ اللہ کی مہمانی کی طرف۔ تو یہ عجیب مہمانی ہے کہ نہ اس میں ہم کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہر بات بھی نہیں سن سکتے، ہر بات کر بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک اپنا منہ بھی بند کر لو، اپنے کان بھی بند کر لو، اپنی آنکھیں بھی بند کر لو، اپنے ہاتھوں کو بھی روک لو، اپنے قدموں کو بھی روک لو، اپنے خیالات کو بھی کنٹرول کر لو۔ اچھی مہمانی ہے، تو اس سے کیا انسان کو سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کو رزق کی ضرورت ہے۔ نہ جسم رزق کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ روح روح جو ہے غیر رزق کے بغیر رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے مہمانی کرتا ہے۔ جسم کے اعتبار سے اس نے ہمیں 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا۔ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 14 زیادہ سے زیادہ بہت گرم دن اور بڑے دن ہوں تو 16 ساڑھے 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اس نے ہمیں 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا کہ 24 گھنٹے، چونکہ انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا رزق کے بغیر، بدن ہمارا برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا۔ اور ہماری فقہ کے اعتبار سے صوم وصال حرام ہے۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟
2 دن کو ملا کے ایک روزہ رکھنا، مثلا 48 گھنٹے کا روزہ۔ بعض مذاہب ایسے ہیں دنیا میں کہ جہاں 2 دن کچھ نہیں کھاتے پیتے، اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ کہ صوم وصال ہی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ میں مثلا آج کل روزہ 6:30 6:35 34 پہ کھل جاتا ہے نا، لیکن کوئی یہ نیت کرے کہ میں 7 بجے روزہ کھولوں گا، یہ بھی حرام ہے۔ میں 8 بجے روزہ کھولوں گا، یہ بھی حرام ہے۔ دیکھیے روزہ کھولنا جو ہے، یہ روزہ کھولنا ہماری اصطلاح ہے۔ روزہ خود بخود کھل جاتا ہے جب اس کا ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ روزہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے جب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ سحری کھائیں یا نہ کھائیں۔ بعض مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی سحری کھائی نہیں تو روزے کا کیا کریں۔ کھانے پینے سے روزے کا تعلق نہیں ہے کہ ہم سحری کھائیں گے تو روزہ شروع ہوگا، ہم افطاری کریں گے تو روزہ کھل جائے گا۔ آپ نہ بھی کھائیں تو بھی روزہ شروع ہو جائے گا، آپ نہ بھی کھائیں تو بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ روزے کا اپنا ایک ٹائم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اذان فجر یعنی صبح صادق سے لے کے غروب شرعی تک۔ لیکن اگر کوئی یہ نیت کرے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً 6:33 یا 35 پہ روزہ کھل جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور کھولوں گا 7 بجے جا کے یا 8 بجے، فقہ جعفریہ میں یہ روزہ حرام ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس کو بھی صوم وصال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نیت کرے کہ میں اب سحری کھا کے نیت کرتا ہوں اور اگلے دن صبح کی جو سحری ہوگی وہی میری آج کی افطاری ہوگی اور کل کی سحری ہوگی، یہ بھی روزہ باطل ہے اور حرام ہو جائے گا۔ بس کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے ایک رزق قرار دیا ہے، وہ اس وقت پہ ہمارے جسم کو ملنا ضروری ہے، لہٰذا اس نے کہا صبح صادق سے لے کے غروب شرعی تک یہ آپ کا روزہ۔ اب وہ 12 گھنٹے کا ہو جائے، وہ 14 گھنٹے کا ہو جائے، وہ دن بہت لمبے ہوں 16 گھنٹے کا ہو جائے، اتنی دیر تک ہمارا جسم برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کے لیے۔ اور اللہ مہمانی جو کر رہا ہے وہ دراصل روح کے لیے ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور آپ کہیں جی اللہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے اپنا مہمان، اور دعوت بھی دی ہمیں، مگر یہ ہے کہ نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ دراصل روح کے لیے ہے، روح کو آمادہ کرنا ہے کہ ہر وہ چیز انسان پر ممنوع ہو جاتی ہے روزے میں جو ہماری روح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خود رسول خدا کی بھی حدیث ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، کہ روزے سے اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور اس آیت نے بھی بتایا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بننے کے لیے کوئی ٹریننگ کرانی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کو، تقویٰ یہی ہے نا کہ بھئی کچھ چیزیں ممنوع ہیں ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں واجب ہیں ان کو ادا کرنا ہے، کچھ چیزیں جائز اور مباح ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے اسی طرح انسان غیبت سے رکے، روزے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں ہر گناہ کا انسان کی روح پر براہ راست اثر ہوتا ہے اور جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے حرام خوراک کا، حرام غذا کا انسان کے بدن پہ بھی اثر ہوتا ہے، انسان کی روح پر بھی اثر ہوتا ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو چیز انسان کے جسم کے لیے مضر ہے وہ اس کی روح کے لیے بھی مضر ہے، جو اس کی روح کے لیے مضر ہے وہ اس کے جسم کے لیے بھی مضر ہے۔ ہر گناہ
جیسے ہماری روح کو زخمی کرتا ہے، ہماری روح کو داغدار کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمارے جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ اور جیسے خوراک کا اثر ہمارے بدن پہ ہوتا ہے، ویسے ہی خوراک کا اثر ہماری روح پہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے رزق حلال پر زور دیا ہے، پاک و پاکیزہ غذا کھانے کے لیے حکم دیا ہے۔ نجس چیز نہیں آپ کھا سکتے، پانی پینا جائز ہے، مباح ہے، لیکن اگر نجس ہو جائے تو پینا حرام ہے، باقی چیزیں بھی اسی طرح۔ اس لیے کہ روح اور جسم کا ایک آپس میں تعلق ہے، جو چیزیں بدن کو نقصان دیں گی وہ روح کو نقصان دیں گی، جو روح کو نقصان دیں گی وہ بدن کو، جو اس کے لیے مفید ہے وہ بدن کے لیے مفید ہے، جو بدن کے لیے مفید ہے وہ روح کے لیے مفید ہے۔ اب اس مہینے میں اللہ تعالی ہمیں آمادہ کرتا ہے، غیبت سے بچنے کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے، بھئی آپ نے غیبت نہیں کرنی، اچھا ویسے بھی حرام ہے لیکن روزے میں اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ جھوٹ نہیں بولنا، ویسے بھی جھوٹ حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ یہ گناہ بڑھانا دراصل ہمیں سختی سے رکنے کے لیے پروردگار عالم ایسا کرتا ہے۔ تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، جیسے زبان کا روزہ ہے، نہ انسان لغویات بولے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت بولے، اسی طرح غیبت سنے بھی نہیں، جھوٹ بھی نہ سنے، اور یہ لغویات، موسیقی، گانے وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے۔ تقویٰ یہی کچھ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے طالب علم اکثر تو تقویٰ وقایا کے مادہ سے ہے، وقایا یعنی بچانا، تقویٰ یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈرو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے سے بچو۔ بس میں جلدی ایک دو جملے کہہ دوں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا ہے، اپنی مہمانی پہ بلایا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے یہ جو پیغام بھیجا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی مہمانی۔ دیکھیے ایک مہمانی ہوتی ہے، آپ مہمان کا احترام کرتے ہیں نا، سب سے پہلے جو چیز ہے نا مہمانی میں وہ ہے مہمان کا احترام۔ اگر کوئی کسی کا احترام نہ کرے اور کھانے بڑے اچھے کھلائے، جی کھانے کھلانے کے لیے بہت اچھے کھانے اس نے بڑے ریسٹورنٹ سے کھانے منگوائے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانے منگوائے ہیں، لیکن ساتھ میں بندے کی توہین بھی کیے جا رہا ہے، تو یہ کیسی مہمانی ہے؟ کہیں گے یار کھانا اچھا کھلا رہا ہے مگر ہماری بے عزتی کر رہا ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے انسان کا اور بالخصوص صاحب ایمان کا احترام ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو، انسان کو بہت عزت بخشی ہے، بہت عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں حمل سے مراد اٹھانا بھی ہو سکتا ہے مادی طور پر، لیکن مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو معنویت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، خشکی اور طریق ہر مخلوق پر، اور یاد رکھیں خشکی میں یہ آسمان بھی آ جاتا ہے، یعنی ہر قسم کی مخلوق، چاہے وہ زمین پر ہے، زمین کے اوپر ہے، پانیوں میں ہے، آسمانوں پر ہے، کسی بھی سیارے میں انسان کوئی مخلوق رہتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو ان سب سے افضل بنایا ہے، سب سے زیادہ احترام بخشا۔ تو اللہ کی جو مہمانی ہے اس مہینے میں خاص طور پر، ویسے تو ہر وقت ہی، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر جو ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک عزت والا مقام دینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان متقی بن جائے گا تو پھر اس کا مقام خود بخود باقی سارے انسانوں سے اور ساری مخلوقات سے افضل ہو جائے گا۔ فرماتا ہے کہ اس میں مہمانی کے لیے بلایا ہے، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ ہے اصل چیز۔ ضیافت کے بعد فوراً انسان کی عزت کا تذکرہ فرمایا سرکار دو عالم نے کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ کے محترم بندوں میں قرار دیا گیا ہے۔ جس کا خداوند عالم احترام کرے
یا اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالی ہمارا احترام کرتا ہے، جس کا خدا احترام کرے اس کا مقام کہاں جا کے پہنچ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہی کے لیے ہوگا جو اللہ کی مہمانی کی قدردانی کریں۔ جو اگر اللہ کی مہمانی کی قدردانی نہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہاں جی سب کچھ ہوتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رشوت بھی لے رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سود بھی کھا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جناب ناپ تول میں ڈنڈی بھی ماری جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دوسروں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اور خصوصاً ہم ماشاءاللہ پاکستانی جو ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جو چیز پہلے 100 روپے کلو ہو ماہ مبارک آتی وہ 200-300 روپے کلو ہو جاتی۔ سمجھتے ہیں یہی مہینہ مال کمانے کا ہے، جبکہ یہ مہینہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے جیسے معصوم فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ اسی میں انشاءاللہ 1-2 جملے پھر کل پڑھوں گا کہ وہ منظر نہ دیکھے جس کو اللہ نے دیکھنے پر حرام قرار دیا گیا، اور پھر سارا سال ہی یہ تو ایک ریفائنری میں ہم آئے ہیں تاکہ ہماری روح ریفائن ہو جائے، ہماری روح کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور جب 30 دن مسلسل ایک عمل کریں گے تو انشاءاللہ باقی سال کے لیے بھی انسان عادی ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس زیادہ فوکس ہمارا عقائد امامیہ پر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو فضا آج کل چل رہی ہے اس میں ہم باقی چیزوں میں بہت کمزور ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک کوئی بھی عمل، جیسے یہی روزہ ہے، نماز ہے، کوئی بھی عمل ہو، جب تک انسان کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ روایت یقیناً آپ کے پیش نظر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ جناب زرارہ ابن اعین نے پوچھا تھا کہ الا ما بنی الاسلام یا ابن رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج وولایتنا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور فرمایا ہماری ولایت۔ ان 5 چیزوں پر دین اسلام قائم ہے، جس میں یہ 4 چیزیں اشارہ ہیں ہمارے فروع دین کی طرف، اور ولایت والا جملہ جو ہے یہ اشارہ ہے عقائد کی طرف، ایمان کی طرف۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان میں سب سے اہم کون سی شے ہے، تو فرمایا ولایت۔ ولایت سب سے زیادہ اہم ہے، کیوں؟ ولایت یعنی ایمان۔ جب تک انسان کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ عبادت کس چیز کی کر رہا ہے؟ قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ پھر خیر آیت آگے لمبی ہے کہ فرمایا پروردگار نے کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اعمال صالح کرتا ہو وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس دنیا میں بھی اس کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی عالم برزخ میں بہت پاک و پاکیزہ ہوگی، اور فرماتا ہے کہ جو عمل کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کے ہم اس کا اجر دیں گے۔ یعنی بنیاد ایمان ہے۔ اگر مومن نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ایمان تو ہے نہیں، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے یہ شرط ہے قبولیت کی۔ وہ جیسے امام نے اسی میں فرمایا کہ ولایت ہماری سب سے اہم ہے، کیوں؟ لأنہا مفتاحہن وشرط قبولہن، چونکہ ولایت جو ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کی چابی ہے، کلید ہے۔ چابی نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا، توڑیں گے تو مجرم بن جائیں گے۔ جو انسان شریف النسب ہوتا ہے وہ تالے کو ہمیشہ چابی سے کھولتا ہے، جب چابی نہیں ہے تو تالا کہاں سے کھولنا ہے؟ ولایت ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ولایت میں توحید بھی آ جاتی ہے، نبوت بھی آ جاتی ہے،
اور ائمہ کی امامت بھی آ جاتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو ولایت کہہ کے امام نے ایمان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ہے بنیاد، اعمال کے قبولیت کی کلید ہے اور اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ تو پھر اگر ہم صحیح العقیدہ نہ ہوں اور عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس مہینے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، مگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ہمارے ہاں مشکل اور بھی ہے کہ اتنا علم ہوتا نہیں ہے اور بعض لوگ اہل منبر بن جاتے ہیں اور پھر وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر زیادہ سے زیادہ دنیا میں شہرت یا دولت کی خاطر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے واسطہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ خصوصاً توحید کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کی چونکہ معلومات نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں عقیدت اور ہوتی ہے، عقیدہ اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت وہ ہوتی ہے جو کسی بندے کو کسی سے پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی عقیدت ہو گئی ہے، عقیدت میں کیا کچھ نہیں کہہ جاؤں گا۔ یعنی بعض لوگ عقیدت میں، بعض اپنے جن کے وہ عقیدت مند ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شاید وہ ائمہ طاہرین کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ لہذا عقیدت جو ہے وہ بندہ خود بناتا ہے، اور جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ اس کو اسلام عطا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صحیح العقیدہ ہو کے صحیح عقیدت رکھنی ہے، اور ان سے عقیدت رکھنی ہے جن کا عقیدہ قرآن اور اہل بیت نے عطا فرمایا ہے۔ تبھی ہم جا کے صحیح مومن بنیں گے، اور جب صحیح مومن ہوں گے تو انشاءاللہ ہر عمل خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب اس میں چونکہ آج پہلی محفل ہے، انشاءاللہ باقی باتیں تفصیل سے کل سے ہوں گی۔ تمام ہمارے علماء، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، قدیم علماء بھی اور اس دور کے بھی، ان سب کا اجماع ہے۔ اجماع سے مراد اتفاق ہے اس بات پر، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں احادیث کی روشنی میں ہوتی ہیں کہ ہر مکلف کو، مکلف یعنی عاقل اور بالغ، جب انسان بالغ ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ 15 سال چاند کے حساب سے مکمل ہو جائیں تو وہ بالغ ہے، اور بچی 9 سال پورے ہو جائیں تو وہ بالغ ہے، اور صاحب عقل بھی ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اصول دین کو دلیل کے ذریعے سے سمجھے اور اس کو مانے۔ مشکل تو نہیں ہے بات؟ اجمع العلماء، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یجب علی عامۃ المکلفین معرفت اصول الدین بالدلیل لا بالتقلید۔ یہ علامہ ہلی کا جملہ ہے کہ تمام علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عامۃ المکلفین، سب کے سب عاقل اور بالغ، مرد ہو یا عورتیں، ان پر واجب ہے کہ اصول دین کی معرفت حاصل کریں بالدلیل، دلیل کے ساتھ، لا بالتقلید، اس میں تقلید نہیں کرنی۔ سنی سنائی بات کا اصول دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ یہ ہے عقیدہ۔ آپ لفظ عقیدہ بولیں، یقین بولیں، علم بولیں، قط بولیں، ان سب کا معنی ہے 100%۔ جو اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہی، عقیدہ، علم، یقین، قطع، قاف، توئے اور عین، یعنی یقین 100%، جس میں ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کی بات نہ ہو، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ تو یہ کب حاصل ہوگا؟ اگر صرف سنی سنائی بات ہو، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔
اسلام اور ایمان میں بہت سے فرق احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام بس یہ ہے کہ کسی نے کہا بھائی اللہ کو مان لو، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ بھائی محمد رسول اللہ، ان کو بھی مان لو، کہا محمد رسول اللہ، کہ بھائی حضرت علی ہمارے امام ہیں، ان کو بھی مان لو، کہا علی ولی اللہ۔ یہ سن کے جو مان رہا ہے یہ ہے اسلام۔ لیکن اگر اسی پر اس کے پاس کوئی یقینی دلیل قائم ہو جائے تو وہ ہو جائے گا صاحب ایمان۔ چونکہ اسلام میں متزلزل ہونا قبول ہے۔ متزلزل تو سمجھتے ہیں نا، صلوات بھیج دیں محمد اسلام میں جیسے کہتے ہیں جی کرسی پہ بندہ بیٹھ گیا، کرسی ہل رہی ہے، اسلام اسے قبول کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ تزلزل کو قبول نہیں کرتا، چونکہ ایمان ہے 100%۔ یعنی انسان جہاں جمع ہوا ہے نا 100% اس عقیدے پر ایسے جمع ہوا ہے کہ ساری دنیا بھی اس کو ہلانا چاہے تو ہل نہیں سکتا۔ جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی کہ المؤمن کالجبل الراسخ لا یتحرکہ العواصف۔ مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، پہاڑ ویسے بھی مضبوط ہوتا ہے، جبل الراسخ تاکید ہے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ المومن کالجبل، لیکن راسخ کی صفت بھی لگائی ہے تاکید کے لیے کہ مومن ایسا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے کہ جتنے بھی زلزلے آئیں، جتنے بھی طوفان آئیں، اسے ہلا نہیں سکتے۔ یعنی مومن صاحب ایمان اپنے ایمان میں ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ آ کے کہے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ جب انسان کے پاس دلیل آ جاتی ہے نا تو پھر وہ راہ مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو جس نے جو کچھ آگے کہہ دیا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بات یوں ہے تو اس نے یوں مان لی، دوسرے نے آ کے اسی بات کی نفی کر دی تو وہ بیچارہ نفی کر لیتا ہے، چونکہ اپنے پاس تو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی نہیں، تو اس بندے کا ایمان بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ جب ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر اعمال بھی متزلزل رہیں گے۔ فرمایا بالدلیل لا بالتقلید۔ اصول دین میں کسی کی بات سن کے آپ نے اس پر ایمان نہیں لانا۔ فروع دین میں یہ ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں اس کو فروع دین کہتے ہیں۔ اس میں ہے کہ انسان نے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے، ٹھیک، اور ویسے ادا کرنا ہے جیسے خدا نے چاہا ہے۔ ہر عبادت میں، وہ چاہے روزہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے خمس ہے، چاہے حج ہے، جو بھی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں انسان پر واجب۔ ایک یہ کہ اس کو ادا کرے، اور یعنی ذمہ داری ہے انسان کی۔ آپ نے آج روزہ رکھا ہے، آپ پر واجب ہے کہ روزہ بھی رکھیں اور روزے کو خدا سے قبول بھی کرائیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھیں بھی صحیح، نماز کو قبول بھی کرائیں۔ چلے بھی قبول کیسے کرائیں گے؟ پڑھ تو دی ہم نے، قبول کیسے کرائیں گے؟ قبول اللہ تعالیٰ تبھی کرے گا جب اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ جو طریقہ پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی ہے، جو احکام بھی بھیجے ہیں، جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو وہ قبول ہو جائے گا۔ اب یہ جو سرکار دو عالم نے یا ائمہ طاہرین نے احکام شرعی بیان فرمائے ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اب اسے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ ان احکام کو خود حاصل کرے۔ کیسے حاصل کریں؟ پڑھنے بیٹھ جائیں، عالم بنے، فاضل بنے۔ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی سارے انسان تو پڑھنے نہیں جا سکتے، سارے انسان جائیں مدرسوں میں بیٹھ جائیں اور فقیہ بنے اور مجتہد بنے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ باقی دنیا کا کام کون کرے گا؟ حکیم صاحب ہیں، انہوں نے لوگوں کا علاج کرنا ہے،
کوئی سکول کا استاد ہے، اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، کوئی دفتری کام کرے گا، کسی نے کاشتکاری کرنی ہے، کسی نے تجارت کرنی ہے، ہزار ہا کام ہے دنیا کے۔ اب اگر سارے ہی فقیہ بننے بیٹھ جائیں تو دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ نے کہا سب کے اوپر میں نے واجب نہیں کیا ہے کہ جا کے علم حاصل کریں، یعنی علم دین، لیکن کچھ لوگ جائیں، وہ علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین، جب وہ دین میں فقیہ بن جائیں، حلال و حرام کے مسائل یاد کر لیں، دنیا کو، اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کے، اپنے شہر کے لوگوں کو آ کے وہ مسائل بتائیں اور لوگ اس پر عمل کریں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے ہاں بیچارے تقلید کے لفظ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہیں جی تقلید بھی کریں، یہ کہاں سے آ گئی؟ بھائی تقلید، پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھ لیں آپ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ گھر میں اپنے باپ کو، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے والدہ کو، اپنے رشتہ دار جو بھی اس گھر میں ہیں ان کو دیکھ کے ان کی تقلید کرتا ہے، جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اس میں یا تو یہ ہے کہ خود انسان فقیہ بنے، اتنی محنت کرے، کتابیں پڑھے، عالم فاضل بنے، قرآن پر عمل کرے گا، تو چونکہ جو مجتہد ہے ہمارا، جو فقیہ ہے، وہ عادل ہے، اس نے قرآن اور سنت سے ہمارے مسائل کا حل تلاش کیا ہوا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ عمل خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن جو ہے اصول دین، وہاں بالدلیل کی بات ہے کہ اس میں آپ نے اصول دین کو اپنے دلائل کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے اصول دین کو 5 عنوانات میں، 3 میں سارے مسلمان شریک ہیں: توحید، نبوت، قیامت۔ یہ 3 اصول اسلام کہلائے۔ کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ ان 3 عقیدوں پر ایمان رکھتا ہے: توحید خداوندی، نبوت انبیاء بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کا دن۔ ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ میں، امامیہ میں، ہمارے ہاں 2 اصول اور ہیں، اور اس پر ہمارے پاس بے شمار عقلی بھی اور احادیث سے بھی دلائل موجود ہیں کہ نبوت کے بعد امامت ہے اور توحید کے بعد عدل ہے۔ بس ہمارے اصول دین 5 ہو گئے۔ یہ 5 اہم موضوع ہیں، پھر آگے ان کی جزیات بہت ہیں، بہت سی ان کی پھر برانچز بن جاتی ہیں، ان میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے توحید، آپ جانتے ہی ہیں، پھر عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ ان سب کے اصل اصول جو ہے وہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں بھی جو زور ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے، خداوند عالم کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر عقیدہ، اور سارے عقائد اسی توحید سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ خالقیت ہے، رزاقیت ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہے، وہ سب عقیدہ توحید سے۔ نظام عدل ہے، نظام ہدایت ہے، نظام لطف پروردگار ہے، وہ سب توحید سے مربوط ہے۔ نبی آئے، یہ نبی کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ کس نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے؟ کس نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ کس نے شریعتیں بھیجی ہیں؟ کس نے کتابیں بھیجی ہیں؟ یہ بھی توحید سے مربوط ہے۔ اس کے بعد امام ہے، یہ امام کس نے بنائے؟ کون امام بنا سکتا ہے؟ کس کو اختیار ہے کہ نبی محتشم کے بعد ہمارے لیے امام بنائے؟ آیا ہم خود کسی کو امام بنا سکتے ہیں یا امام بنانے والی ذات کوئی اور ہے؟ ہمارے ایمان کے مطابق جو خدا نبی بنا کے بھیجتا ہے وہی خدا امام بنا کے بھیجتا ہے۔ جیسے نبوت خداوند عالم کی طرف سے ہے، لوگوں کے بنانے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح لوگوں کے بنانے سے کوئی مسجد کا امام تو بن سکتا ہے مگر ہدایت اور ایمان کا امام نہیں بن سکتا، وہ خداوند عالم ہی بناتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا دن، اس کا مالک کون ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے، کس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، یہ بھی توحید کے عقیدے سے وابستہ ہے۔ تو سارے اصولوں کی جو بنیاد ہے، جو اصل اصول ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔
جس کا توحید پر عقیدہ درست ہو گیا اس کے باقی سارے عقائد درست ہو جائیں گے، لیکن اگر توحید کا ہی عقیدہ درست نہ ہو تو معاف کرنا پھرنا عدل پر عقیدہ درست ہوگا، نہ نبوت پر عقیدہ درست ہوگا، نہ امامت پر، نہ قیامت۔ لہذا قرآن کریم میں بھی اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی سب سے زیادہ جو اصرار ہے وہ توحید کے عقیدے پر ہے۔ ائمہ علیہ السلام اس فرد کو پسند نہیں کرتے تھے جو ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا تھا جس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہوتا، یعنی اپنے مخصوص لوگوں میں سے بھی، حالانکہ جو لوگ ہوتے تھے ان کا عقیدہ درست ہوتا تھا۔ مثلا حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، صلی علی آپ کے ایک صحابی ہیں ابو ہاشم جعفری، تو امام نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم، ایک شخص ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن، وہ اس کا ماموں تھا، ابو ہاشم جعفری کا ماموں، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم عبد الرحمن سے ملنے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ کہا جی وہ میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں کبھی کوئی ملنے چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں حالانکہ صلہ رحمی پر کتنا زور ہے اسلام کا، شریعت میں صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، ان کے حالات کی خبر رکھنا، وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنا ہی تاکید ہے صلہ رحمی کی۔ اور اسی خطبہ شعبانیہ میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو۔ صلہ رحمی پر فرمایا کہ اگر تمہیں 3 فرسخ بھی پیدل چل کے جانا پڑے اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، فرسخ کتنا ہوتا ہے جی؟ 6 کلومیٹر، یعنی 3 فرسخ۔ آج کل تو گاڑیاں جانا آسان ہے، اس زمانے میں پیدل لوگ جاتے تھے، کتنا مشکل ہوتا ہے، یعنی 18-20 کلومیٹر بھی اگر پیدل چل کے جانا پڑے اپنے کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو حضور نے فرمایا جاؤ۔ صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام فرما رہے میں پسند نہیں کرتا، کہا مولا میں صلہ رحمی کے لیے جاتا ہوں کبھی کبھی، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے کہ تو اس کے پاس جائے۔ دیکھا آپ نے امام علی نقی علیہ السلام کہ اس کا عقیدہ توحید، خدا کے بارے میں وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ تو اس کے پاس جائے۔ انہوں نے عرض کیا مولا اس کے عقیدے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، خداوند عالم اور توحید کے بارے میں میرا وہی عقیدہ جو آپ نے مجھے تعلیم فرمایا ہے، وہ جانے اس کا عقیدہ جانے۔ امام نے فرمایا نہیں، دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کے پاس جا کے بیٹھے اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر اس کے بد عقیدگی کی وجہ سے نازل ہو اور تجھ پر بھی وہ عذاب اور اس کے اثرات آ جائے۔ میں تجھے اس عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ یعنی ممکن ہے دنیا میں عذاب آ جائے، اگر یہاں عذاب نہ آئے تو آخرت کا عذاب ہے، تو اس کے ساتھ میل جول رکھے گا تو اس عذاب کے اثرات تجھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ تو اس کے پاس جائے۔ یعنی جس کا خداوند عالم کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے اس کے ساتھ تو امام نے صلہ رحمی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، حالانکہ صلہ رحمی پر کتنا اصرار اور تاکید ہے۔ انہوں نے خیر امام سے پھر معذرت طلب کی کہ جی آئندہ نہیں جاؤں گا۔ یہ توحید کا عقیدہ اتنا حساس ہے، اور خصوصاً ہمارے ائمہ علیہ السلام کی نظر میں، آپ نہج البلاغہ دیکھیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ طالب علم، سب سے زیادہ خطبات امیر المومنین علیہ السلام کے توحید پروردگار اور معرفت پروردگار کے بارے میں۔ دعائے قبیل آپ پڑھتے ہر شب جمعہ، کیا کیا مضمون ہے اس میں توحید کے بارے میں۔ میں ایک اہل سنت عالم کا کلپ سن رہا تھا یوٹیوب پر، اس نے کہا جیسی توحید مذہب شیعہ میں ان کے اماموں نے عطا فرمائی ہے، عالم اسلام میں کسی عقیدے کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس۔ انہوں نے بھی دعائے قبیل کا حوالہ دیا۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے
نہ ان کے پاس، وہ خود کہتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے پاس کسی بھی چاروں فقہ میں سے کسی کے پاس ایسی دعائیں نہیں ہیں جیسی دعائیں مذہب شیعہ میں ان کے ائمہ نے تعلیم دی۔ دعائیں کو محل نہیں، دعائیں جوشن کبیر 1000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس کے نام ہیں، ساری توحید ہی توحید ہے، اور کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ دعائے مشغول، دعائے مجیر، جتنی دعائیں ہیں سب توحید ہیں۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی جو حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں، اول سے آخر تک توحید کی معرفت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین کی دعائیں اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور بے شمار اس کے علاوہ ائمہ طاہرین کے بیانات ہیں جو خداوند عالم کی توحید کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اصرار ہے کہ ہمارا شیعہ موحد ہوتا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا مشہور لقب ہے سید الموحدین۔ جیسے امیر المومنین کا لقب ہے امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اسی طرح امام کا لقب ہے سید الموحدین، یعنی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کے سید و سردار۔ تو جس طرح ہم مومن بنیں گے تو علی ہمارے امیر ہوں گے، جیسے ہم متقی بنیں گے تو وہ ہمارے امام ہوں گے، وہ تو ہیں اپنی جگہ پر۔ ہم مومن بنیں تو وہ ہمارے امام اور امیر، ہم متقی بنیں تو وہ ہمارے امام، اسی طرح ہم موحد بنیں گے تو وہ ہمارے سید و سردار ہیں۔ انشاءاللہ کل سے پھر اسی توحید کے باب میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی حد تک اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے یہاں بیٹھنے اور جمع ہونے کو عبادت شمار فرمائے، اور ہم سب کو ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے، ہمارے مرحومین کے، ہمارے متعلقین کے، بلکہ ہر امیر المومنین کے ماننے والے کے، شیعہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں آخرت میں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ اور پروردگار اس مدرسے کے بنانے والے، چلانے والے، مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے، اور ان سب کو پروردگار بہترین اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔